السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے رسد کا. ٹھیک ہے، رسد سے کیا مراد ہے؟ رسد وہ چیز ہے جو ہم کسی خاص قیمت پر ایک خاص وقت پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے تو اسے ہم کہتے ہیں رسد. اسے انگلش میں ہم بولتے ہیں سپلائی، کہ وہ چیز کی وہ مقدار جو ہمیں خاص قیمت پر اور ایک خاص منڈی میں جا کے فروخت کریں تو اسے ہم کہتے ہیں سپلائی. اب ہمارے پاس سپلائی کی وہ 3-4 ٹائپس ہیں. تو ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس معینہ رسد. ٹھیک ہے، معینہ رسد کو ہم یومیہ رسد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معینہ رسد فکسڈ رسد ہے، فکسڈ سپلائی ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم قیمتوں میں کمی پیشی کر کے رسد کو بڑھا سکیں یا کم کر سکیں. جیسے کہ ہمارے پاس یہ ویجیٹیبلس ہے، ملک ہے، یہ فروٹس وغیرہ ہیں جو ڈیلی لائف میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں، جو ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں، تو ان کی رسد ہوتی ہے معینہ رسد. ٹھیک ہے، جن کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کم کیا جا سکتا ہے. یہ ایک خاص عرصے کے لیے ہوتی ہیں، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے. تو عرصہ قلیل کی اس کے بعد ہے عرصہ قلیل کی رسد. ٹھیک ہے، عرصہ قلیل کی رسد سے وہ مقدار لی جاتی ہے جو قیمت کے بڑھنے پر وہ ذخیروں یا گوداموں میں سے اٹھا کر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے اور پیداواری یونٹوں میں شفٹ بڑھا کر رسد کو بڑھایا جا سکے. اچھا، عرصہ قلیل کی رسد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہم چیز کو فروخت کرنے کے لیے منڈی میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں جب پتہ چلے کہ چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ہم اسے جو مزید ہم نے چیز سٹور کر کے رکھی ہوتی ہے، ذخیرہ کر کے رکھی ہوتی ہے، تو ہم اسے اٹھا کے گوداموں سے اٹھا کر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری چیز کی بہت ویلیو بڑھ گئی ہے، یہ چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو ہم مزید شفٹیں لگا کے یا کچھ جو اوور ٹائم لگوا کے لیبر سے تو ہم وہ چیز کی کوانٹٹی کچھ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں یہ جو ہوتی ہے جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹریز وغیرہ، تو یہ انڈسٹریز والا اس میں آتا ہے سیکٹر کہ ہمیں جب پتہ چلے کہ چیز کی آگے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو ہم مزید نئے یونٹس وہ اس میں شفٹیں بڑھا کر چیز کی سپلائی کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد تھا ہمارے پاس عرصہ طویل کی رسد، لانگ رن سپلائی تھا. تو اس میں رسد کی وہ مقدار لی جاتی ہے کہ جب قیمت کے بڑھنے سے منڈی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے مقدار رسد کو بھی بڑھایا جا سکے. اس بڑھتی ہوئی مقدار رسد کو پورا کرنے کے لیے نئے پیداواری یونٹس لگائے جاتے ہیں یا پیداواری گنجائش بڑھائی جاتی ہے. یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری چیز کی آگے ویلیو بڑھنے والی ہے یا کم ہونے والی ہے. اگر ہمیں پتہ چلے کہ چیز کی ویلیو بڑھنے والی ہے تو ہم نئے یونٹس لگا لیتے ہیں. اب جیسے کہ اگر ہم گندم پروڈیوس کرنے لگیں تو ہم نئی لینڈ خرید کر وہاں پہ اپنا کام سٹارٹ کر لیں گے، یا کوئی انڈسٹری ہے تو ہم ایک اس کا نیا یونٹ کھول لیں گے. تو اس طرح ہم اس کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں اور اس کی طلب کو ہم پورا کر سکتے ہیں. تو 3 ہمارے پاس رسد کی اقسام تھی. پہلی یہ تھی معینہ رسد. معینہ رسد ہم کہتے ہیں یہ یومیہ رسد کو بھی، اس میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اسے بڑھا سکیں یا کم کر سکیں. تو یہ ان میں بیسک نیسیسٹیز ہیں جیسے سبزیاں، پھل، دودھ وغیرہ. اس کے بعد تھی عرصہ قلیل کی رسد. تو عرصہ قلیل کی رسد میں ہمارے پاس بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سٹور کی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، جو گوداموں میں جو ذخیرہ کر کے ہم نے رکھی ہوتی ہیں، انہیں اٹھا کے منڈی میں فروخت کے لیے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا مین پوائنٹ تھا. یا ہم یہ بھی کر دیتے ہیں کہ ہم جو مزدور کام کر رہے ہیں تو ان کی شفٹیں لگا کے ان کام کو بڑھا دیا جائے. مطلب اس میں اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نئی اس کا انڈسٹری کا نیا یونٹ کھول لیں یا لینڈ خرید کے ہم اس پہ آگے کام کرنے لگ جائیں. تو اس کے بعد ہی ہمارے پاس عرصہ طویل کی رسد. ٹھیک ہے، عرصہ طویل کی رسد ایسی رسد تھی جس میں وہ رسد کی مقدار لی جاتی ہے کہ جب قیمت وہ بڑھنے لگے چیزوں کی تو ہم اسے قیمت کے بڑھنے سے
منڈی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، منڈی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ہم رسد کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس بڑھتی ہوئی رسد کو پورا کرنے کے لیے ہم نئے پیداواری یونٹس لگا لیتے ہیں، مطلب کہ انڈسٹری کا کوئی ایک نیا یونٹ لگا کے اس پہ کام کروا دیا، یا کوئی زمین خرید کے، اگر ہم ایگریکلچر کا کام کر رہے ہیں تو زمین خرید کے اس پہ کام شروع کر دیا۔ تو اس ٹائپ کے جو ہے وہ ہم مطلب نیو کام شروع کر کے ہم اس رسد کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھا رسد اور ذخیرہ میں فرق، ٹھیک ہے، کہ رسد اور ذخیرہ میں کیا فرق ہے۔ رسد آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ ہے کہ کسی خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے تو وہ ہے رسد، ٹھیک ہے، کہ ہم کتنی مقدار خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ رسد تھی۔ اس کے بعد ہے کہ ذخیرہ، ذخیرہ کیا تھا کہ جو چیز ہم فروخت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، چیز ہم سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ مستقبل میں جب قیمتیں زیادہ ہوں گی تو ہم اسے سیل کر دیں گے۔ تو یہ تھی ذخیرہ، کہ ہم چیز کو سیل نہیں کرتے، ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ مستقبل میں جب قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی تو ہم تب اسے فروخت کر لیں گے۔ اب ہے کہ قانون رسد کیا ہے، نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا یہ قانون رسد کا۔ تو قانون رسد کیا ہے؟ قانون میں نا ایک بات فکس کر دی جاتی ہے، جو ایک لا مطلب بن گیا وہ بن گیا، اب اس میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے، دیگر حالات کون کون سے تھے، جیسے کہ ذائقہ نہ بدلے، ٹیکس نہ بدلے، آب و ہوا نہ بدلے، نعم البدل کی قیمتیں نہ بدلے، طریقہ پیدائش نہ بدلے۔ تو یہ اس قسم کے یہ عوامل تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے اگر ایک شے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی مقدار رسد بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی مقدار رسد بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ راست ان کا براہ راست ریلیشن میں ہے کہ اگر ایک کی قیمت بڑھتی ہے تو رسد بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز بھی اس کے ریورس میں کم ہو جاتی ہے۔ تو شے کی قیمت اور مقدار رسد میں مثبت یعنی کہ براہ راست ریلیشن پایا جاتا ہے کہ ایک بڑھے تو دوسری بھی بڑھتی ہے، ایک کم ہو تو دوسری بھی کم ہوتی ہے۔ ان کو ہم ایک مساوات سے شو کرتے ہیں، QS = FP، ٹھیک ہے، QS = FP۔ اب Q کیا تھا؟ کوانٹٹی، S کیا ہے؟ سپلائی، F کیا ہے؟ فنکشن، P کیا ہے؟ پرائس، فنکشن آف پرائس۔ پرائس کیا مطلب کہ یہ فنکشن آف پرائس کی اگر پرائس بڑھے گی تو اس کے ریورس میں یہ رسد بھی بڑھے گی، اور اگر پرائس کم ہوگی تو رسد بھی کم ہوگی۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے مفروضات۔ مفروضات میں یہ تھا کہ مصارف پیدائش نہ بدلے، تو اس میں بس ڈائریکٹ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ چیز نہ بدلے، یہ ایسے ہی رہے، حالات ایسے رہیں۔ تو دیکھیے کہ مصارف پیدائش نہ بدلے، مصارف پیدائش ہوتے ہیں چیز کو پیدا کرنے کا خرچہ، ٹھیک ہے، چیز کو بنانے کا خرچہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر صارف پروڈیوسر جو ہے وہ چیز بنا رہا ہے تو ہر چیز کو بنانے کا خرچہ ایک جتنا ہی آ رہا ہے، کہ اس کے جو مصارف پیدائش ہیں، چیز کو جو بنانے کا جو خرچہ ہے وہ اتنا ہی رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، پہلے جتنا ہی رہے۔ تو آگے تھا طریقہ پیدائش نہ بدلے۔ طریقہ پیدائش میں وہ کہتے ہیں کہ جو چیز کو بنانے کا جو طریقہ پہلے یونٹ کے لیے استعمال کیا تھا وہی لاسٹ پہ بھی استعمال کیا جائے، مطلب چیز کو بنانے کے لیے ایک میتھڈ ہی یوز کیا جائے، کوئی ڈفرینٹ میتھڈ سے نہ سے پروڈیوس کیا جائے۔ اس کے بعد تھا آب و ہوا تبدیل نہ ہو۔ آب و ہوا تبدیل نہ ہو کہ جو آب و ہوا ماحول وغیرہ ہے وہی رہے، بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ جیسے کہ آب و ہوا بدلے، مطلب کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، تو اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو، مطلب ایک جیسے حالات رہیں۔ اس کے بعد ہے نعم البدل کی قیمتیں نہ بدلیں۔ نعم البدل کی قیمتیں نہ بدلیں۔ نعم البدل تھا کہ اگر ایک چیز کے بدلے میں اگر دوسری چیز استعمال ہو جائے تو وہ ہے اس کا نعم البدل۔ تو نعم البدل کی وہ کہتے ہیں کہ قیمتیں نہ بدلیں، کہ اگر اس کی قیمت تبدیل ہو گئی
تو دوسری کی رسد میں اور اس کی طلب میں فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان دو کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد تھا قدرتی ذرائع نہ بدلیں. قدرتی ذرائع نہ بدلیں. قدرتی ذرائع جیسے کہ معدنیات ہے، گیس ہے، کوئلہ، تیل وغیرہ، تو یہ ان میں بھی نہ اضافہ ہو نہ کمی ہو، کہ اگر اضافہ ہو گیا تو تب بھی لاگت پیدائش کم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کم ہو گئے تو اس کی لاگت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے ان میں کوئی کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس تھا اشیاء سرمایہ کی قیمتیں نہ بدلیں. اشیاء سرمایہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چیز کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان میں خام مال ہے، مشینری ہے، آلات اوزار ہے، تو اس قسم کی چیزیں جن سے ہم مزید نئی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اشیاء سرمایہ میں بھی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. آگے ہے سیاسی حالات نہ بدلیں. سیاسی حالات یعنی کہ ملک کے حالات نہیں بدلنے چاہیے. اگر ملک کے حالات اچھے ہوں گے تو لوگ زیادہ سرمایہ کاری کریں گے، اور اگر اچھے نہیں ہوں گے تو لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، تو اس لیے بھی کاروبار پہ افیکٹ پڑے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے کرنٹ سچویشن میں ہے ویسے ہی رہنے چاہیے، بھی ان میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. آگے تھا ٹیکس پالیسی نہ بدلے. ٹیکس پالیسی بھی نہیں بدلنی چاہیے. حکومت جو پہلے ٹیکس جتنا وصول کر رہی ہے اتنا ہی اسے وصول کرنا چاہیے، بھی اس میں نہ اضافہ ہو نہ کمی ہو، کیونکہ اس کا اضافہ اور کمی ڈائریکٹ رسد پہ افیکٹ ڈالے گی. اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اب نیکسٹ ہمارے پاس اس کا گوشوارہ اور ڈائیگرام تھی. تو گوشوارہ میں نے آپ کو پہلے ہی اس کی ایکسپلینیشن کی تھی کہ جب کسی شے کی قیمت بڑھے گی تو اس کی رسد بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ ہم نے لی قیمت، ایک سائڈ پہ قیمت، دوسری سائڈ پہ رسد. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ قیمت، دوسری سائڈ پہ رسد. تو قیمت یہاں پہ ہماری تھی پہلے پوائنٹ پہ 1. ٹھیک ہے، تو رسد تھی ہماری 2. ٹھیک ہے، جیسے یہ چینج ہوئی، جیسے یہ قیمت تبدیل ہوئی، مطلب زیادہ ہوئی، تو رسد بھی یہاں پہ 4 ہوگی. گوشوارے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک سائڈ پہ ہم نے لی قیمت، دوسری سائڈ پہ ہم نے لی رسد. ٹھیک ہے، قیمت ہماری جب تھی 1 تو رسد کتنی تھی 2. ٹھیک ہے، جب قیمت انکریز ہو کے ہوئی 2 تو رسد 4. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ رسد، ایک سائڈ پہ قیمت، تو قیمت جیسے جیسے بڑھتی گئی تو رسد بھی بڑھتی گئی. تو قیمت ہمارے پاس 2 تھی تو یہ 4 ہوئی، جب یہ 3 ہوئی تو یہ 6، جب یہ 4 ہوئی تو یہ 8، اور جب یہ 5 ہوئی تو یہ 10. مطلب اس حساب سے جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس کے بعد ہم نے اس کا گراف دیکھنا ہے. یہ ہمارا ایکس ایکسس اور یہ ہے وائی ایکسس. ٹھیک ہے، ایکس ایکسس پہ ہم نے لیا رسد اور وائی ایکسس پہ ہم نے لیا قیمت. طلب میں ہم اس سائڈ پہ لیتے تھے ایکس ایکسس پہ طلب اور وائی ایکسس پہ قیمت. قیمت میں کتنا انکریمنٹ ہو رہا ہے 1 کا، تو یہ 1 2 3 4 اور یہ 5. اس کے بعد رسد میں 2 2 کے گیپ سے 10 تک گیا ہے، تو یہ 2 4 6 8 اور یہ 10. اب دیکھیں کہ جب قیمت تھی ہمارے پاس 1 تو رسد کتنی تھی 2. جب قیمت تھی 1 تو رسد تھی 2. اس کے بعد جب قیمت تھی 2 تو رسد کتنی تھی 4. جب قیمت تھی 3 تو رسد 6. جب قیمت تھی 4 تو رسد 8. جب قیمت تھی 5 تو رسد تھی 10.
اب یہ اگر یہاں اینڈ سے اگر اسٹارٹ کر لیں تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر ان ڈاٹس کو ملا دیا جائے تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں پوائنٹس ملے A B C D اور E، ٹھیک ہے. اور اس خط کو ہم نام دیں گے S کا، ٹھیک ہے، سپلائی کا نام دیں گے، خط رسد، لیٹر آف سپلائی. تو اس کے ان دونوں کے کمبینیشن سے، رسد اور قیمت کے کمبینیشن سے ہمیں یہ خط رسد حاصل ہوا، اور اس سے ہمیں یہ پوائنٹس حاصل ہوئے. اور اس خط کا جھکاؤ کیا ہے؟ مثبت، یعنی کہ یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے. جو ہم نے خط طلب پڑھا تھا اس کا جھکاؤ تھا منفی، وہ اوپر سے نیچے آتا تھا. لیکن خط رسد کا ہمیشہ جھکاؤ نیچے سے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ پروڈیوسرز دیکھتے ہیں کہ جب انہیں فائدہ ہو رہا ہو، جب چیز کی قیمت زیادہ ہو تو انہیں فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ جو دوسرے کنزیومرز ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیز کی قیمتیں کم ہوں، لیکن پروڈیوسرز یہی چاہتے ہیں کہ چیز کی قیمت زیادہ ہو، کیونکہ قیمت زیادہ ہوگی تو تب ان کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے جو ان کا خط رسد ہے وہ ہمیشہ اوپر کی جانب موو کرتا ہے، یعنی اس کا جھکاؤ مثبت ہوتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن میں بھی آج یہی لکھیں گے کہ ایک سائڈ پہ دو ایکسس ہم نے لیے، ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. ایکس ایکسس پہ ہم نے لی رسد، وائی ایکسس پہ ہم نے لی قیمت، اور ان دونوں کی کمبینیشن سے ہمیں خط رسد حاصل ہوا، اور یہ کچھ پوائنٹس حاصل ہوئے A B C D E، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس خط رسد کا جھکاؤ مثبت ہے، یعنی کہ یہ نیچے سے اوپر کی جانب موو کر، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائیں سے دائیں جانب موو کر. تو اس کی یہ ایکسپلینیشن تھی. نیکسٹ اب تھی اس کی حدود ہمارے پاس کچھ، ٹھیک ہے. اس قانون کی حدود تھی ہمارے پاس. حدود یہ ہے کہ مفروضات کا ریورس ہوتی ہیں. مفروضات میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز تبدیل نہ ہو، وہ چیز تبدیل نہ ہو، تو ان کا ریورس ہے کہ قانون میں وہ اس حدود میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ یہ چیز اگر ایسی رہی تو کام نہیں چلے گا. وہ ان کا فیکٹ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح رہے گی. تو پہلی حدود تھی ہمارے پاس زر نقد کی ضرورت. وہ کہتے ہیں کہ زر نقد کی ضرورت پڑنے پر فروخت کنندہ مقدار رسد کو کم قیمت پر ہی بڑھا دیتا ہے. یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اسے زر نقد کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کم قیمت پر بھی چیز کو بیچ دیتا ہے تاکہ میرے پاس پیسہ آ جائے. اگر پیسے کی ان کو اچانک سے ضرورت پڑ جائے، زر نقد کی ضرورت پڑ جائے، تو وہ قیمت کم ہونے کے باوجود بھی چیز کو سیل کر دیتے ہیں. تو اس طرح قانون رسد درست ثابت نہیں ہوگا. اس کے بعد تھی نقل مکانی، کہ اگر کسی نے نقل مکانی کرنی ہو، فوری ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر اپنا کروانا ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہو، تو یہ قانون تب بھی درست ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے تاجر ہے وہ کم قیمت پر بھی اشیاء کو فروخت کر دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ ساتھ تو چیز کو لے جا نہیں سکتے، تو اس لیے وہ کم قیمت پر بھی چیز کو سیل کر کے پھر جاتے ہیں. اس کے بعد تھا ذرائع نقل و حمل میں رکاوٹیں. قدرتی آفات مثلا سیلاب، زلزلے وغیرہ نقل و حمل میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کے باوجود کئی علاقوں میں مقدار رسد کو بڑھایا نہیں جا سکتا. بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے وہ سیلاب، زلزلے وغیرہ، ان کی وجہ سے بھی چیز کی رسد کو نہیں بڑھایا جا سکتا، کیونکہ یہ ذرائع نقل و حمل کی کمی کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے چیز وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اس کے بعد تھا سیاسی بدامنی کے حالات، کہ ملک میں سیاسی حالات ٹھیک نہیں رہتے، بدامنی رہتی ہے، اکثر تالہ بندیاں، ہڑتالیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ صحیح طرح سے رسد کو نہیں بڑھا پاتے، تو چیز کی قیمت پھر کمی رہتی ہے اور نہ ہی وہ رسد کو بڑھا پاتے ہیں. اس کے بعد ہے مزدوروں کا رویہ، کہ اگر صنعتی مزدوروں کا رویہ مناسب نہ ہو، جس سے تالہ بندیاں، ہڑتالیں وغیرہ ہوں، تو مقدار رسد کم ہو جاتی ہے اور قانون رسد غلط ثابت ہوتا ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس پوائنٹس کہ جن کی وجہ سے یہ انہوں نے بتایا کہ قانون رسد درست ثابت نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ خط رسد کا مثبت جھکاؤ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وجوہات ہیں، ہم نے خط طلب کا بھی پڑھا تھا کہ اس کا جھکاؤ منفی کیوں ہوتا ہے، تو اب رسد کا پڑھیں گے کہ اس کا جھکاؤ مثبت کیوں ہوتا ہے.
اب اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس منافع، کہ جیسے چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو فروخت کار مقدار رسد کو بھی بڑھا دیتے ہیں، جس سے ان کا منافع بڑھ جاتا ہے، اور فروخت کار کا مقصد ہی زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ فروخت کار جو ہے اس کا مقصد ہے منافع کمانا، تو جیسے جیسے قیمت بڑھتی جاتی ہے وہ مقدار رسد کو بڑھا دیتا ہے اور اس کا منافع زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا جھکاؤ مثبت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مصارف پیدائش، تو مقدار رسد کو بڑھانے سے مصارف پیدائش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مصارف پیدائش یعنی کہ چیز کو بنانے کا خرچہ، تو جب ہم رسد کو بڑھائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ مصارف پیدائش میں بھی اضافہ ہوگا، تو منافع کی سطح کو برقرار رکھنے یا بڑھانے کی صورت میں بلند قیمت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قیمت کا زیادہ ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں تو قیمت کو بڑھانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے مستقبل کی توقعات، کہ اگر موجودہ وقت میں قیمتوں کے بڑھنے کا رجحان پایا جائے تو منافع کے لالچ میں فروخت کنندگان مقدار رسد بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر موجودہ وقت میں قیمتوں کے بڑھنے کا رجحان پایا جائے تو منافع کے لالچ میں جو فروخت کار ہیں وہ رسد کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے تو وہ اتنی چیز بنا لیتے ہیں کہ ہمیں بہت سارا فائدہ ہو، تو اس وجہ سے بھی یہ خط طلب کا جھکاؤ، خط رسد کا جھکاؤ مثبت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، نیکسٹ پوائنٹ ہم کل پڑھیں گے۔